کیوں کیا کرتے رہے؟ فعمیت علیہم الانباء، تو ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی، کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے، پہلے ایک دوسرے کو الزام دیں گے، مگر جب اس سے بھی نہیں بچ پائیں گے تو پھر خاموش ہی ہو جائیں گے اور اللہ منہ پر مہر لگا دے گا، سارے ثبوت سامنے آ جائیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، بس رہا وہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، سو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ جب اللہ عصا فرماتا ہے امید تو وہ یقین کے معنی میں ہوتی ہے، اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہوتی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ نے کیا فرمایا؟ کون ہے مختار کل؟ کون ہے مختار؟ وَرَبُّكَ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ مختار اللہ ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو زندوں مردوں کو مختار ماننے والے کتنا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ما کان لہم الخیارہ، ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے؟ تو کیا تم نہیں سنتے؟ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی رات لے آئے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ جو ایک دنیا کا ایک 24 گھنٹے کا نظام نہیں چلا بنا سکتا تو وہ تمہاری زندگی کے معاملات کیا سنوارے گا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ اس میں آرام کرو اور تاکہ اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا بس کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک ان الحق للہ، سچ بات اللہ کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ ان قارون، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، بس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں، تو خزانوں کا کیا اندازہ ہوگا۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا مت پھول، ڈونٹ ایگزالٹ، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی یہ زمین پہ نظر رکھ، زمین والوں کا خیال کر، جس آسمان والے نے تجھے دیا تیری اپنی کوئی بدولت نہیں ملا بلکہ ان محرومین اور سائلین کے لیے ملا۔ وابتغ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت ڈھونڈ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا مجھے تو یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا ہے، یعنی میری عقل، میری محنت۔ اولم یعلم، اور کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جماعت والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، یعنی تباہی پوچھ کے بتا کے نہیں آتی۔ فخرج علی قومہ، بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا، تو ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یعنی لوگ جب مالدار کو دیکھتے ہیں تو اکثر کیا کہتے ہیں، اے کاش ہمارے لیے اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑے نصیب والا ہے۔ ظاہری چال ڈھال کو، ریل پیل کو، رونق چمک دمک دیکھ کے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے بڑے نصیب والا ہے، کیونکہ نصیب تو انجام سے ہوتا ہے۔ آگے بتایا کہ اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کا ثواب صبر کرنے والوں کے لیے۔ اصفنا بھی، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں سے تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی کاش ہم بھی ایسے ہوتے، انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ کہہ رہے تھے افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔
اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو وہ ضرور ہمیں دھنسا دیتا، یعنی ہمیں نہیں ملا، یہ اللہ کا احسان ہے، آج بچ گئے ہیں۔ افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کافر فلاح نہیں پاتے۔ تلک الدار الآخرہ، یہ آخری گھر ہے، ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ کسی فساد کا۔ والعاقبۃ للمتقین، من جاء بالحسنہ، جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور تجھے ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا ہے۔ کہہ ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور تو امید نہ رکھتا تھا کہ تیری طرف کتاب نازل کی جائے مگر تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے نازل ہوئی، سو تو ہرگز کافروں کا مددگار نہ بن۔ اہل قرآن کے لیے خاص پیغام ہے، آپ گلی محلے میں چلنے والی، بازاروں میں پھرنے والی عام خواتین جیسی نہیں ہیں۔ آپ رب کی اس نعمت کی قدر کریں تاکہ آپ کو بلند مقام ملے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكَ، اور یہ لوگ تجھے اللہ کی آیات سے کسی صورت روکنے نہ پائیں اس کے بعد کہ وہ تیری طرف اتاری گئیں، اور اپنے رب کی طرف بلا اور ہرگز مشرکوں سے نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ الرحمن میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ ایک بہت پیارا شعر بھی ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سن لو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے، باطل عقیدے کی مثال مکڑی کے گھر سے دی گئی۔ آیت 41 میں ہے کمثل العنکبوت۔ اس سورت کا مرکزی مضمون شرک کی نفی اور اللہ کی توحید کا اس بات ہے۔ شرک کو مکڑی کے گھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور اور ناپائیدار گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جسے مکڑی اپنے لیے محفوظ سمجھتی ہے، حالانکہ نہ اسے گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی میں سکون دیتا ہے۔ اس کی ناپائیداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہوا کا معمولی جھونکا بھی اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی حالت مشرک کی ہوتی ہے، وہ اللہ کے مضبوط سہارے کو چھوڑ کر فوت شدہ لوگوں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے کڑے، انگلیوں کی انگوٹھیاں، گلے کا لاکٹ، مختلف فریم اور چیزوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے مکڑی کے گھر جتنا بھی سہارا نہیں ہے کہ اسے کسی بھی چیز سے بچا سکیں یا کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ جہاں مشرک کی کیفیت بیان کی، وہاں اہل توحید کے لیے امتحانات کا بھی اس صورت میں مضمون ہے کہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ کس کا مجھ پر کتنا یقین ہے، کون ہر حال میں مجھے پکارتا ہے۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہی بات کہی جاتی ہے کہ جی شفا تو مل جاتی ہے، مراد تو پوری ہو جاتی ہے، پھر کیوں روکتے ہیں اگر غریب کا بھلا ہو جاتا ہے؟ غریب کا بھلا نہیں، ایمان کا نقصان ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے ان کی جھوٹی نیتیں پوری کر کے اور سچ میں تھوڑا وقت لے کے کہ کیا وہ مجھ سے مانگتے رہتے ہیں، کیا وہ مجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو یقیناً ملاقات بھی ہے اور اعزازات بھی ہیں۔
ومن جاہد، اور جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اللہ کی راہ میں کی گئی محنت ضائع نہیں جاتی، وقت ضائع کرنے والے اور قدر کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزا ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جب ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے تو کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، تو اس کی بھی گارنٹی دی کہ اللہ معاف کر دے گا، تم نیت تو کرو، تم محنت تو کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں ماں باپ کی بات ہے، حدیث میں خلاف شریعت ہر ایک کی بات کو رد کرنے کی تاکید ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، پھر خواہ وہ ماں باپ ہوں، آل اولاد ہو، خامند ہو، سسرال ہو، میکا ہو، رشتہ دار ہو، جاب ہو، اینی تھنگ، اینی ون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اسے اللہ کے معاملے میں تکلیف دی جائے تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے کہ میں کیوں، وائی آئی ایم، مجھ پر ہی کیوں، میرے لیے ہی سب کیوں۔ حالانکہ یہ آزمائش ہوتی ہے جو آتی ہے اونچا اڑانے کے لیے۔ یقیناً اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور کیا اللہ اسے زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے۔ اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو ایمان لائے، اور یقیناً انہیں بھی ضرور جان لے گا جو منافق ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میری بات مان لو، جو گناہ ہوگا نا ہاں میں ذمہ دار ہوں۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، حالانکہ وہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی خود اٹھانا پڑے گا، ان کے اوپر تو ہوگا ہی۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی، جس کو مس گائیڈ کیا۔ اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار برس رہا، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، پھر ہم نے اسے بچا لیا اور کشتی والوں کو بھی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ کرتے ہو۔ یعنی یہ ہے کیا؟ بے جان، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہے، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو کھلم کھلا پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں ان